of Women اور یونائٹڈ نیشنز اینٹی فار جینڈر ایکوالٹی اینڈ امپاورمنٹ آف وومن سب لوگوں کی مدد سے یہ جو ڈیٹا پورٹل بنایا گیا ہے تاکہ پاکستان کا ڈیٹا بھی صحیح ہو. بغیر ڈیٹا کے آف کورس اٹ واز مینشن وداؤٹ ڈیٹا we cannot have any understanding of what is happening on the ground. And number two, we cannot generate policies which are actually related to the ground realities. And we cannot do planning, we cannot do any implementation. So data portal was necessary, data statistics should have been there earlier, but better late than never, but they are there now. It was surprising for me to note that Pakistan is so low in the ranking as far as women gender issues are concerned. I don't think that is accurate because I am a very serious student of data and I used to teach statistics myself. So I'm not sure whether the data was accurate, but anyhow, even if the data was not accurate, I am concerned about the situation in Pakistan, period. Very important. And in history, I have come to believe that this region has been regressive, or the reason behind that regression, I am surprised if I look at history. Islam was the first religion actually, as a religion, to give inheritance rights to women as a religion. Very important factor, 1400 years ago. Islam came in a situation, and the followers of Islam are more than a huge percent, in the high 90s are present in Pakistan, and the Quran enjoins us to give inheritance according to a proportion which has been there around for the last 1400 years, and that's the source of empowerment. ایک ہوتی ہے لپ سروس، زبانی بات کرنا کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور ایکچولی آپ کسی بھی سیکٹر کو اگر امپاور کرنا چاہتے ہیں تو فائنینشیل امپاورمنٹ سب سے بڑی ہے. اچھا، اور وہ صرف زبانی رہے اور دنیا کے باقی ہیومن رائٹس کی بات ہوتی رہے تو دیٹ از ریئلی انفیئر. تو یہ ریجن جو ہے، یہ لوگ جو ہیں مسلمان، یہ تو 1400 سال سے ان کو تو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، مگر جہاں بہت ساری چیزیں زوال پذیر ہوئیں، یہ بھی زوال پذیر ہوا. اور یہ جو آج ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے کہ عورتوں کو مغرب کے اندر اور دوسری جگہوں پر امپاورمنٹ زیادہ ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے، اونلی 100 سال پرانی تاریخ ہے. یہ 1904 تک کی کیفیت یہ تھی کہ برطانیہ کے قانون کے اندر عورت کا زیور، عورت کی کمائی اس کے مرد کی پراپرٹی تھی. عورت خود، اس کا زیور، اس کی کمائی کوئی انہیریٹنس میں نہیں آتی تھی، وہ مرد کی پراپرٹی تھی. یہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، تو یہ تو ابھی کی بات ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے روٹس کی طرف جانا چاہیے، جو عزت معاشرے میں، اور وہ اسلام اس معاشرے میں اور اس زمانے میں آیا جہاں ایکسپلائٹیشن انسان کا تھا اور عورت کا سب سے زیادہ تھا. حضور کی اگر آپ حدیثیں دیکھنے جائیں تو بچوں کی پرورش کرنا، لڑکیوں کی پرورش کرنا، یہ اتنی امپورٹنس دی گئی، ان کو تعلیم دینا کہ لوگوں نے کہا کہ جی کیا جنتی کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جو 2 بچیوں کی پرورش کر لے وہ جنتی ہے. پھر کسی نے کہا کہ 2، انہوں نے کہا جی 3 کر لے تو بہت ہی اچھا. اتنی امپورٹنس دی گئی کہ پرورش کرنا، یقیناً اس کے اندر تعلیم کا بھی معاملہ موجود ہے. تو لہٰذا اب ہم ہیں کہاں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کیفیت ہے کہ ہم مغرب کے لیے کچھ کریں. ہم نے مغرب کے لیے نہیں کرنا، ہم نے اپنے لیے کرنا ہے سب کچھ. جو مرضی آئے دیکھتا رہے، جو مرضی آئے کہتا رہے. اس مغرب کو میں کیا کہوں گا جو دنیا کے اندر جنگیں چلا رہا ہو، اور جب جنگیں چلا رہا ہو تب اس کو عورت کا غم نہیں ہوتا، تب بچوں کا کوئی غم نہیں ہوتا، جبکہ اس نے اپنی جنگیں دیکھی ہیں جس کے اندر عورت اور بچے کا کیا حشر ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے سب سے پہلے جو بچوں کے لیے کنونشنز اور یہ آرگنائزیشن بنائی وہ تو 1946 میں بنائی،
کیونکہ انہوں نے ظلم اور زیادتی بچوں کے ساتھ جو بنی ہوئی، بچوں کے ساتھ جو معاشرے کے اندر بمباری سے اور نقصان سے اور سب چیزوں سے ہوا، تو اس وجہ سے انہوں نے بنائی۔ تو یورپ نے عقل مندی یہ کی کہ جنگ و جدل کو اپنے ریجن پر بین کر دیا، اور ہمارے اور آپ کے ریجنز پر وہ ٹیسٹنگ آف ویپنز کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کھلا ہوا ہے، اور کبھی اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ جو بمباری ہو رہی ہے، جو لاؤس میں ہوئی، جو کمبوڈیا میں ہوئی، انہوں نے کیا حشر کیا ہوگا۔ کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ افغانستان کے اندر جب سپر پاورز ظلم اور زیادتی کر رہی تھیں، وہاں عورت کا کیا حل تھا بھائی۔ آج اچانک عورت کی وہاں فکر ہے، اچھا ہے فکر ہو، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ عجیب سی ہپوکریسی بھی چل رہی ہے دنیا کے اندر۔ مگر مجھے آپ کو اس ہپوکریسی سے بھی کوئی تعلق نہیں، مجھے اپنے ملک اور اپنے ملک کی عورتوں کی فکر ہے۔ کوئی یہ قائد اعظم نے بھی کہا، سب دنیا جانتی ہے کہ عورت کو ہم امپاور جب تک نہیں کریں گے تو معاشرہ ہمارا ترقی نہیں کرے گا۔ تو ایک عادت ہماری یہ بھی رہتی ہے کہ جی دوسروں پر الزام لگائیں، یہ تو ہمارا اپنا کیا دھرا ہے نا۔ یہاں تو ہم کوشش کریں کہ عورت کا معاشرے میں مقام بھی بہتر ہو، اس کی کیفیت، اس کی امپاورمنٹ بھی ہو۔ یہ ڈیٹا یقیناً راستہ دکھائے گا، مگر راستہ دیکھنے کے لیے میرے لیے روزانہ کا اخبار بھی کافی ہے۔ مجھے وربل انفارمیشن جو آپ سب لوگوں سے ملتی رہتی ہے وہی کافی ہے۔ مجھے جو اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیوی سے جو انفارمیشن ملتی ہے وہی کافی ہے۔ مجھے اپنی پارلیمنٹیرین خواتین سے جو انفارمیشن ملتی ہے وہی کافی ہے کہ ملک کا ڈائریکشن کس طرف کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ تو لہٰذا امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویلتھ میں جو اس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، بہت اہم بات۔ تو لہٰذا پاکستان میں ہمیشہ سے ریاست کے قانون نے عورت کی انہیریٹنس کا معاملہ قانون کے اندر موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، مگر قانون کو ماڈیفائی کیا گیا کہ اس کو مزید آسان بنایا جائے، کیونکہ ریاست میں لوگ دے نہیں رہے انہیریٹنس، تو اس کو مزید بہتر کیا جائے، پکا کیا جائے۔ تو لہٰذا جو آمبڈسمین والا جو آمبڈس پرسن ہے ہراسمنٹ کی خاتون، ان کے نیچے، اور پروونشل آمبڈس پرسنز جو ہیں ان کے نیچے اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ابھی تازہ پاس ہوا، اس حکومت کے دوران پاس ہوا۔ اب یہ قانون ہے کیا؟ اور یہاں میں پوچھواؤں گا نہیں، مگر یہاں بھی کچھ عورتیں بیٹھی ہوں گی جن کو انہیریٹنس پوری نہیں ملی، کیونکہ جب میں اسمبلی میں سوال کرتا ہوں تو بہت ساری مجھے پتہ مل جاتی ہیں، بتا دیتی ہیں۔ تو اس قانون میں کیا ہے؟ اس قانون میں یہ ہے کہ اگر وراثت نہیں ملی تو آمبڈسمین یا آمبڈس پرسن وہ دلوائے گا یا دلوائے گی، اور اگر کورٹ میں کوئی کیس بھی چل رہا ہے تو بھی یہ آمبڈس پرسن تحقیقات کر کے کورٹ میں اس معاملے کو بھیج دے گی کہ جی میری تحقیقات کے مطابق وراثت نہیں ملی۔ تو بڑی اہم بات ہے تاکہ ایک پیش رفت ہو، اور اگر کورٹ میں کیس نہیں گیا تو آمبڈس پرسن کے پاس آ گیا تو وہ فیصلہ کرے گی۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا میں اس فورم کو استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات لوگوں تک پہنچ جائے، ان خواتین تک پہنچ جائے ملک کے اندر جن کو وراثت نہیں مل رہی، اور اچھی بڑی تعداد ہے۔ اسی حصے کا دوسرا قانون کا حصہ یہ ہے جو عورت اسپیسیفک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ تو پاکستان قانوناً پہلے کوشش کر رہا ہے کہ قانون تو موجود ہو پھر امپلیمنٹیشن ہوگا۔ تو دوسرا اینگل اسی قانون کا یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس کوئی پراپرٹی ہو جس پر کوئی قبضہ کیے ہوئے ہے تو وہ آمبڈس پرسن اس پراپرٹی کو خالی کرائے گا، چاہے فیڈرل آمبڈس پرسن ہو یا پروونشل ہو۔ اچھا، جب میں نے اس بات کی مزید وضاحت دیکھی تو یہ اس بات پر نہیں ہے کہ انہیریٹڈ پراپرٹی پر کوئی قبضہ کرے۔ آپ کی کوئی پراپرٹی ہو عورت کی، چاہے انہیریٹڈ چاہے باٹ، اس پر اگر کوئی کسی کا قبضہ ناجائز ہے تو اس کو آزاد کرایا جائے۔ تو یہ تو انہیریٹنس ایک باٹم لائن کھینچتا ہے کہ عورت کی امپاورمنٹ وہاں سے ہو۔ پھر دوسری چیز تعلیم کے اندر، اور آپ سب جانتے ہیں، دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن ہے، یہ بہترین ادارہ ہے
جس کے اندر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تعلیم کے اندر ایک جنرل ٹرینڈ ہے اور سارا جو ڈیٹا آپ کو ملے گا، اور ایسر فاؤنڈیشن اثر کے نام سے ہر سال ڈیٹا تعلیم کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو دیتے ہیں کہ کتنے لوگ بچے اسکولوں میں گئے اور اس میں کیا پروپورشن ہے، تو اس کے اندر بھی لڑکیاں لوگ کم بھیج رہے ہیں تعلیم کے اندر، تو لہٰذا معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھیجا جائے۔ معاشرے کی کنسرنز ہو سکتی ہیں، کنزرویٹو معاشرے کی کنسرنز سیکیورٹی کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، تو اگین معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ سیکیور کریں۔ اور اگر معاشرے میں کچھ ایریاز کے اندر کو ایجوکیشن کے لیے تیار نہیں ہے تو بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اہتمام کریں کہ عورت لڑکی تعلیم کے لیے جائے ضرور۔ فاؤنڈیشن تو وہاں سے لے ہوگی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو کھولنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے خاندان کی پرورش کی بھی ذمہ دار وہ عورت بنے گی جو تعلیم یافتہ ہوگی۔ تو تعلیم کے اندر بھی بے انتہا ضروری ہے۔ پھر ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی زیادہ ہے۔ دیز آر دا فیکٹس۔ آف کورس دا جینڈر پورٹل ول ہیلپ اس، بٹ دیز آر دا فیکٹس آن دا گراؤنڈ کہ عورت کا ڈراپ آؤٹ ریٹ تعلیم میں مڈل کے اندر اور ہائی اور سیکنڈری کے اندر زیادہ ہے، گھر بٹھا لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہجرت کالونی کے اندر جب ایم این اے تھا تو جب ایک اسکول تھا وہاں پر جو میٹرک تک تھا، تو میں نے پوچھا کالونی کے اندر لوگوں سے، تو پتہ چلا کہ میٹرک کے بعد یہاں کی لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں، کیونکہ گھر لوگ بٹھا لیتے ہیں ان کو گھر پر۔ تو رائٹ اکراس، جو کراچی سے واقف ہے، تو ہجرت کالونی از رائٹ آن ون سائڈ آف دا ریلوے ٹریک، اور دوسری سائڈ پر چندری گڑھ روڈ ہے اور وہاں اسکولز ہیں، کالجز ہیں۔ تو بھائی وہاں کیوں نہیں بھیجتے اس رائٹ اکراس دا ٹریک؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ ہم لڑکیوں کو انسیکیور ماحول کی وجہ سے ہم نہیں بھیجنا چاہتے۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ اسی کالونی کے اندر انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی تعلیم شروع ہو جائے۔ تو معاشرے کو یہ چیزیں ہینڈل کرنی پڑے گی تاکہ عورت بھی پھر تعلیم پائے اور ہائر ایجوکیشن بھی پائے۔ اسی طرح سے پھر ہیلتھ پر آئیے، یعنی عورت کی امپاورمنٹ کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ صحت مند انسان ہو تو طاقتور بھی ہے۔ بیمار آدمی طاقتور کہاں سے ہوگا؟ اور اگر فریکوینٹ پریگننسیز میں میل نیوٹریشن کے اندر یہ ساری کیفیات عورت اور چائلڈ مورٹیلٹی، نیونیٹل مورٹیلٹی، میٹرنل ہیلتھ، یہ ساری چیزیں جب عورت کے گرد گھوم رہی ہوں تو کمزوری کی بنیاد تو اس کی صحت بھی بن گئی نا۔ معاشرے کے اندر ویلتھ کے اعتبار سے اور کام کرنا تو بعد کی بات ہے، جب وہ گھر میں ہی کمزور ہے تو میرا اور آپ کا فرض پھر یہ ہے، اور اس حکومت کا فرض یہ ہے کہ اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، فریکوینٹ پریگننسیز کو مینیج کیا جائے، لوگوں کو توازن کے اعتبار سے آگاہی دی جائے، پاپولیشن کے حوالے سے دی اویلیبلٹی آف کانٹراسیپٹیوز بڑھائی جائے یا انڈیکیٹر ہو، یعنی 8 ملین پریگننسیز ان پاکستان، جس میں سے 4 ملین انوانٹیڈ ہیں۔ یہ جو ابھی یو این کے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاپولیشن پر پچھلے دنوں جو بات کی تھی، اس کے اندر یہ سارے فگرز کہ عورت کی صحت کتنی ضروری ہے اس کی امپاورمنٹ کے اندر۔ پھر آپ معاشرے پر آئیے تو پبلک سپیسز کم ہیں، یعنی اتنی کم ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی بچیاں اگر بازار جائیں گی تو دے ول بی کنسرنڈ۔ یہ سپیس جو ہے پبلک سپیس عورت کے لیے بہتر ہونی چاہیے کہ وہ ایک اسلامی معاشرے کے اعتبار سے، وہ حضرت عمر کا قول ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی عورت سیکیور کیا سیکیورٹی ریاست مدینہ کے اعتبار سے کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عورت زیور سے لدی ہوئی ہو اور یمن سے نارتھ چلی جائے عجم تک اور اس کو محسوس ہو کہ میں سیف ہوں، تو یہ ہے وہ الٹیمیٹ گول کہ عورت رات کو بھی نکلے تو سیف محسوس کرے۔ میری اور آپ کی بچیاں، بیٹیاں، بہنیں ہیں، یہ جب نکلیں تو اپنے آپ کو سیف محسوس کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ انسیف ہو اور عورت ایمپاور ہو جائے، کانٹ ہیپن، کنٹرڈکشنز ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر معاشرے کو ہلانا، معاشرے کو بتانا، ہر چیز قانون سے تھوڑی چلتی ہے۔ آپ نے وہ مینار پاکستان کا انسیڈنٹ دیکھا، قانون سے تھوڑی چلتا ہے، پولیس تو بعد میں آئے گی،
جب ویڈیو سرکولیٹ ہوں گی، اس سے پہلے تو معاشرہ ذمہ دار ہے کہ یہ ہو کیوں رہا تھا، وہاں پر لوگوں نے روکا کیوں نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو، عورت کی امپاورمنٹ میرے ذہن کے اندر بہت ضروری ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اس کی فائنینشیل امپاورمنٹ، اس کی ڈیجیٹل انکلوژن. یہاں احساس پروگرام کا ذکر ہوا جس کے اندر عورت کے ہاتھ میں پیسہ دیا گیا. عورت کو دنیا نے یہ دیکھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اگر عورت کو لون دیا جائے تو وہ لون واپس کرنے میں زیادہ ریلائبل ہے. یہ دنیا نے دیکھا، تو وہی دنیا کے اندر ہم سب پریکٹس بھی کرتے ہیں. جب عورت کو احساس کے فنڈز جاتے ہیں تو اس کے اندر کم سے کم خاندان کے اندر اور گھر کے اندر اس کی اہمیت بھی آپ نے بڑھائی ایک، اور ریلائبلٹی کے اعتبار سے اہمیت بڑھائی. جو لون دیا جاتا ہے یا کیش دیا جاتا ہے اس میں بینکس بھی ریلائبلٹی دیکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ اچھا ریٹرنز جو وہ عورت کو لون کے اندر نظر آیا ہے. خیر، تو یہ اچھا ہوا کیا؟ اب یہ جو کیش ڈسبرسمنٹ ہے اس کے اندر یہ بھی کیفیت ہوئی کہ 500 روپے خرچ کر وہ آئی ٹیکسی کر کے لینے کے لیے. وہاں اگر کسی نے رشوت لینے کی کوشش کی اس میں وہ الگ پھنسی. پھر کیش لے کر جب گھر گئی 12,000 روپے، تو وہاں اس کے بھائی نے مانگا، اس کے میاں نے مانگا کہ بھئی 5,000 مجھے دے دو، یہ کرنا ہے. تو اس کے کنٹرول میں رہا نہیں، آیا نہیں اتنا. تو اس کو بھی اوور کم کرنے کے لیے یہ بات طے ہوئی، اور میرے خیال سے چند مہینوں کے اندر کھل جائے گا کہ ہر عورت کا ایک بینک اکاؤنٹ ہو. جو بھی کیش احساس کا کیش لے رہی ہے اس کا بینک اکاؤنٹ ہو، تاکہ شی کین ہولڈ آن ٹو اٹ. فوراً کے فوراً انڈر فیملی پریشر اس کو کیش سے چھٹکارا نہ کروا دیں لوگ جو اس کے پاس ہیں. تو فائنینشیل انکلوژن بے انتہا ضروری ہے، ڈیجیٹل انکلوژن بے انتہا ضروری ہے. اور پھر آخری چیز جو میں کہہ کر اپنی گفتگو کم کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، سب کو کرنا کیا ہے. ڈیٹا ول گائیڈ us, but you are the people on the ground. Not only some of you are in government service, some of you are independent, some of you are politicians, and who will form this محاذ کے اس بات کو ٹھیک کیا جائے. اینڈ جو ویسٹ کہے، جو کچھ کہے، اس کی ہمیں فکر نہیں، ہمیں تو اپنے حالات کی فکر ہے، ہم اپنے حالات کو ٹھیک کریں. تو the last but not the least is کہ عورت کو ایک گیپ ہے. گیپ یہ ہے کہ ہم نے جن کو تعلیم نہیں دی ان کو پھر ہم کیا کریں. جن کو تعلیم دی وہ نوکری تلاش کر لیتے ہیں، تو جن کو تعلیم نہیں مل سکی تو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کریں. اس وقت کامیاب جوان کے اعتبار سے اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں، ڈیجیٹل سکلز دی جا رہی ہیں گھر بیٹھے بیٹھے. تو بہت ساری سکلز امپارٹ کی جا رہی ہیں کہ عورت تک وہ سکلز پہنچ جائیں، اور اس کی ایبلٹی کے بازار کے اندر اپنی چیز، اپنی کڑھائی یا جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتی ہے وہ بازار کے اندر آئے. تو وہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ویلیو ایڈیشن کر کے امیزون اور ان سب چیزوں کے اندر عورت کے لیے راستے کھولے جائیں کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے کام کر سکے. تو یہ کمپریہنسو ایک فریم ورک ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس وجہ سے کہ ہم سب کی کنسرنز یہی ہیں کہ عورت کی امپاورمنٹ ہو، پھر امپلائمنٹ بڑھائی جائے. تو ہم ہر چیمبر کے اندر، جیسے نیلوفر بختیار صاحبہ نے کہا، ہر چیمبر کے اندر، بینکنگ انڈسٹری کے اندر ہر موقع کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. اسپیشلی مائی وائف از موسٹ انٹرسٹڈ ان ٹرائنگ ٹو ڈو دس. تو وہاں پر فگریٹو انداز سے وی وانٹ این امپروومنٹ آن اے ایئرلی بیسس. جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن اس سال ہوا ہے، مثال کے طور پر اس میں بینکس نے بڑا اچھا پرفارم کیا، کریڈٹ ٹو دا بینکس کہ بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. اور اسٹیٹسٹکس کے نیکسٹ ایئر جب ہماری ان کی ملاقات ہو تو وہ یہی بتائیں، جیسے بتایا گیا کہ جی 10 سے 11% اور 11 سے 12%، یہ اسٹیپ وائز امپلائمنٹ آف وومن بے انتہا ضروری ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیولز آلسو کہ وہ آئیں. اور آخری چیز یہ کہ معاشرہ بھی عورت کو امپلائمنٹ سائیکل سے فیملی کی طرف جانے میں انکریج کرے اور اس کے واپس آنے کے لیے ماحول بھی کریٹ کرے. تو یہ جو روٹیشن ہے، یہ مغرب بھی اس میں پریشان ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. ہم اگر نیت کریں تو یہ روٹیشن فار عورت، ٹائم آؤٹ فار دا فیملی، اینڈ دین ویلکمنگ بیک ان ٹو دی پروڈکٹیو سائیکل ان ہر جاب. چاہے یہ چائلڈ کیئر سینٹرز بھی بنا لیے جائیں، سب کچھ کر لیا جائے.
اور ہر جگہ کوشش ہو رہی ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک خاتون جو پارلیمنٹیرین تھیں وہ اپنے بچے کو لانا چاہے تو انہوں نے روک دیا کہ قانون اجازت نہیں دیتا. تو ہر جگہ کوشش ہے، مگر یہ کہ مجھے اور آپ کو تو پاکستان کی فکر ہے کہ پاکستان میں کوشش ہونی چاہیے. آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ود آل آف یو focusing on what needs to be done, Pakistan is going to change, is gradually actually changing. Despite the bad news you get around, we need to stop all that, but Pakistan is changing. And with that confidence, ladies and gentlemen, I thank you very much. Assalamu alaikum.